like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ ماشاءاللہ 15 16 17 روزے ہو گئے. جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی شاید 17 18 ہوئے ہوں گے. تو لوگ اعتکاف کے بارے میں مسائل پوچھ رہے، اور ماشاءاللہ یہ دین کا شوق ہے مسلمانوں کے اندر، عورتوں کے اندر بھی، کہ کس طرح ہم اس اعتکاف کو گھروں کے اندر کریں. تو اس سلسلے میں کچھ مسائل کہ عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہے. اگر شوہر اجازت نہ دے اعتکاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک سنت عمل ہے، اور کوئی اگر فرض و واجب ہوتا اس میں تو پھر شوہر کی نہیں مانی جائے گی، فرض و واجب کام ہے. لیکن ایک سنت عمل میں اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. اور ایک دفعہ اگر اس سے اجازت دے دی پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا بلا کسی عذر کے، نہیں ٹھیک ہے میں نے پہلی اجازت دی تھی اب نہیں دے رہا ہوں. ہاں کوئی بیچ میں عذر آ جائے اور اس وجہ سے اپنا مائنڈ چینج کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے. اب جو واجب اعتکاف ہے وہ یہ کہ اپنے اوپر کوئی واجب کر لے. وہ کیسے؟ کہ میں اگر یہ میرا کام ہو جائے، مجھے یہ جاب مجھے مل جائے، میرا یہ ایگزام پاس ہو جائے تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا بیٹھوں گی. تو اس کو واجب کہتے ہیں. اب اس کے اوپر اعتکاف کرنا لازمی ہے جب وہ کام ہو جائے. دوسرا اعتکاف ہے سنت، یہ جو رمضان میں کیا جاتا ہے آخری 10 دن میں، یہ سنت عمل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بڑے فضائل بتائے. اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے اس مبارک دنوں کو آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں گزار دے. اور تیسرا ہے نفل. نفل 2 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، 5 دن بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے جو کنڈیشنز ہے، شرائط ہے، وہ اتنے سخت بھی نہیں ہے. سخت سے مراد اس میں سخت تو وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے، لیکن نفل میں آدمی کو اور بھی تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ سنت اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس میں کچھ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، کچھ شرائط آ جاتے ہیں. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں یہ جو رمضان کی جو سنت اعتکاف ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، کہ جو عورتیں جو بہنیں اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ طے کر دے کہ میں نے یہاں پہ اعتکاف کرنا ہے. اب جب اس جگہ کو طے کر لیا، کوئی کمرہ ہے، کوئی صحن ہے، کوئی جگہ ہے، اس جگہ کو طے کر لیے، اب وہ جگہ اس کے لیے مسجد بن گئی. مسجد سے مراد ہوتی ہے سجدے کی جگہ. تو اب وہ وہیں پہ عبادت کرے گی، وہی نماز پڑھے گی، وہی ذکر اذکار کرے گی، اور انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گی. تو اب یہ بہنیاں بیٹھ گئی. اب ضرورت کی خاطر یہ باہر جا سکتی. اب اس میں ضرورت میں ساری چیزیں آ گئی. باہر سے مراد اس جگہ سے باہر، یہ نہیں کہ میں گھر سے باہر نکل جائے. اس جگہ سے باہر یعنی کہ کچن چلے گئے، واش روم چلے گئے، نہانے کے لیے چلے گئے، وضو کے لیے چلے گئے. اور اگر کوئی پکانے کے لیے بھی نہیں ہے تو پکا بھی سکتی ہے. لیکن اگر کوئی پکانے کے لیے ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی، اور وہ کھانا پکانا جانتی ہو، تو پھر اس موقع پہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ باہر جائیں. اور کوئی کھانے کے لیے لانے والا ہو، پیش کرنے والا ہو، اور ہر آدمی کو پریویلیج ایک فخر کے طور پہ کہ میں اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی اس کی خدمت کر رہا ہوں، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی خدمت کرے، اس کو بہت اجر ملے گا. تو بلا ضرورت کچن میں جانا وغیرہ وغیرہ یہ منع ہے. ہاں اگر ضرورت ہے اور کوئی ہے نہیں جو آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے تو پھر آپ کو اجازت ہے، حتیٰ کہ کھانا پکانے کی بھی اجازت ہے. بس اس کوشش یہ کریں کہ آپ کے کھانے پکانے اور درمیان میں جو جتنا جلدی آپ کا کام ہو جائے فوراً آ جائے، ورنہ بیچ میں اگر آپ وہاں پہ ٹھہریں گی اور باتیں کریں گے تو اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ ایک بیٹھی ہوئی ہے کوئی عورت اعتکاف میں، تو اگر نفاس یا حیض کا دن شروع ہو جاتے ہیں اعتکاف کے درمیان تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اب اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اب اس دن کی وہ جس دن میں وہ حیض یا نفاس شروع ہوتا ہے اس دن کی وہ قضا کرے گی. تو یہ امید اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اب وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور حیض ہو گیا یا نفاس آ گیا، تو اب اس دن کی جو ہے وہ قضا کرے گی. اور اسی طرح یعنی کہ اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب
اعتکاف میں کیا اعمال کرنے چاہیے. تو اعتکاف میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے محبوب ہے. سب سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگایا جائے، نوافل میں لگایا جائے، ذکر اور اذکار میں لگایا جائے. تو یہ کچھ عورتوں کے اعتکاف کے آسان مسائل ہیں کہ وہ گھر میں اپنی جگہ مخصوص کریں اور شوہر کی اجازت سے رہے. اور اسی طرح اگر حیض و نفاس آ جائے تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر اس دن کی وہ قضا کرے. تو یہ کچھ مسائل تھے. اور بھی کچھ سوالات ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اب مردوں کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکتے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب اعتکاف کرو فی المساجد، مسجدوں کے اندر کرو. تو کافی مرد حضرات نے یہ پوچھا کہ ہمارا یہ اعتکاف سنت کہلائے گا یعنی اگر ہم گھروں میں کریں گے؟ اگر آپ گھروں میں کریں گے تو یہ اعتکاف سے سنت نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہ مسجد میں ثابت ہے. اور اس لاک ڈاؤن میں بھی کئی لوگ کر سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی، ان سے تھوڑا سا اگر ریکویسٹ کیا جائے، ایک آدھ آدمی ادھر ادھر کونے میں بیٹھ جائے. بہرحال وہ مسجد جانے، ان کی انتظامیہ جانے، آپ جانے. یہ تو میں ایک آپشن دے رہا ہوں. کئی ملکوں میں اب جیسے یہاں کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں آسان ہے، ہو سکتا ہے انڈیا، پاکستان، ان ملکوں میں ذرا مشکل ہو. تو اب مسجد میں لازمی ہے اس مرد کا ہونا. گھر میں اس کا جو اعتکاف ہوگا وہ نفلی شمار ہوگا، بلکہ بعض تو اس کو اعتکاف بھی نہیں مانتے. تو وہ جو سنت اعتکاف ہے آخری 10 دن کا، وہ اس کی تو مسجد ہی شرط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ آخری 10 دنوں میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.